بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو آج ایک پارہ پڑھے الحمدللہ۔ دیکھو سورہ پہلے قرآن میں نزول کے اعتبار سے نہیں، ترتیب کے اعتبار سے پہلے اذان کا سورہ ہے۔ اس کا نام کیا؟ فاتحہ۔ اس کا معنی کہیں پڑھیں، فاتحہ کا معنی کیا؟ کھولنا۔ قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلے یہ سورہ دستا ہے ہمارے کو، اور پھر نماز میں بھی اسی سے نماز شروع کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام فاتحہ نام پڑا ہے۔ اب دیکھو پورے قرآن کے پورے 30 پاروں میں 6 باتیں ہیں۔ اتنے قرآن میں 6 باتیں ہیں، وہ 6 باتیں پورے اللہ تعالیٰ بیان کرے پورے قرآن 30 پاروں میں، یاد رکھ لو اسے قرآن کا خلاصہ بولتے ہیں۔ پورے 30 پاروں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے الحمد کے سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کر دیا۔ 6 باتیں کون کون سی؟ وہ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت آخرت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ یہ 6 باتیں پورے اتفاق میں ہیں۔ اب تو پوچھ تو کس تو بولو، جواب دے گی۔ پورے قرآن کا خلاصہ شارٹ پہ بول سکتے تمہیں، 30 پارے پڑھنا ضرورت نہیں ہے، یہ شارٹ پہ خلاصہ ہی بول سکتے تمہیں پورے قرآن کے اندر۔ اس میں یہ 606 باتیں، توحید، رسالت، آخرت، احکامات، ماننے والے، نہ ماننے والے، یہ 6 باتیں خلاصہ۔ پھر 3 بار بولتا ہوں، یاد رکھ لو اسے۔ پورے قرآن کا خلاصہ 6 باتیں۔ توحید، توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا۔ رسالت کا مطلب دوسری بات رسالت، رسالت مطلب نبیوں کو اللہ بھیجا نہیں، کیا وہ ان کو رسالت بولتے ہیں۔ تیسری بات ہے آخرت، قیامت وہ۔ چوتھا ہے احکامات، مثلا روزہ رکھنا ہے، ایک حکم ہے، کیسا رکھنا ہے، کیا ترتیب حدیث میں قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ احکامات کرنے کے کام، نماز پڑھو یہ حکم ہے، احکامات میں سے ہے، وہ کرنے کے کاموں میں سے۔ نہیں کرنے کے کام ہے، شراب نہ پی بولتے اللہ تعالیٰ، گناہ نہ کرو بولتے ہیں، شرک نہ، یہ احکامات یہ سب۔ تو یہ پھر اس کے بعد پھر ماننے والے لوگ، ماننے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہیے؟ جنت دیں گے اللہ ان کو، نبیوں کے ساتھ اللہ ان کو اٹھائیں گے، یہ سب چیزیں۔ نمبر 6 ہے نہ ماننے والے، اس یاد رکھ لیں، توحید، رسالت، آخرت، احکامات، ماننے والے، نہ ماننے والے، یہ 6 باتیں یہ پورے قرآن کا خلاصہ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو اس میں ہر ایک آیت میں دو آیت میں جو بولا ہوں اس میں بیان آپ کو ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ اب دیکھو اس میں سورہ فاتحہ کے آخر میں مغضوب ظالمین ہے۔ مغضوب سے مراد، مغضوب کا تو کون؟ جن پر اللہ کا غصہ ہوا، کون ہے؟ یہودی لوگ ہیں۔ ظالمین سے مراد کون ہے؟ عیسائی لوگ ہیں۔ اب یہ یہودی لوگ ان کو نالج تھا، کتاب آتی تھی ان کو تورات، لیکن سمجھ کر، پڑھ کر، معلوم ہو کر پھر بھی وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کر بھی وہ لوگ ایمان لاتے نہیں تھے۔ یہ عیسائی لوگ، ان کے پاس اتنا نالج ہوتا، علم ان کے پاس نہیں تھا، ذرا ان کے پاس یہ لوگ راستے سے ہٹے ہوئے تھے۔ تو مغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں، ظالمین سے مراد عیسائی لوگ ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ آگے چلیں، سورہ بقرہ۔ بقرہ نام کیوں پڑا اسے؟ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ یہ سورہ کا نام بقرہ کیوں پڑا بولے تو یہ سورہ میں آگے ایک قصہ بیان کیا گیا، آگے آئے گا، بولوں گا، ابھی بولوں گا، آج ہی بولوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ بقرہ کا معنی کیا؟ گائے۔ یہ سورہ کے اندر وہ گائے کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے سورہ کا نام بقرہ پڑ گیا۔ اس کے اللہ تعالیٰ شروع میں یہ ہماری تفسیر چل رہی صدر میں، مثال چند دن کے لیے تفسیر موقوف کر کے رمضان کی مسائل سے وہ انشاءاللہ بیان ہوں گے، ضروری چیزیں ہیں سب چیزیں انشاءاللہ۔ اب تو یہ چل رہا ہے، اب تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس میں متقی لوگوں کے اللہ صفات بیان کیا، مومن متقی ان کے اللہ صفات بیان کیا، غیب پر ایمان لاتے ہیں متقی لوگ، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو نازل کیا قرآن کتاب، اور اس سے پہلے جو کتابیں اتری ان پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ یہ بیان کیا، اور لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مومنوں کی صفات۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفت اللہ بیان کیا ہے، وہ بھی آ گیا۔ آگے دیکھو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور وہ اللہ کا قصہ بیان کیا ہے یہاں پر۔ شیطان سجدہ نہیں کرتا، فرشتوں سجدے کر ڈالتی، وہ ان کا قصہ بیان کیا گیا۔ شارٹ بولنا ہے، خلاصے سے بولنے کا۔ آگے اس کے بعد دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کسے بولتے؟ پرسوں بول دیا تھا، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو بچے ان کی نسل چلی ہے ان کو بولتے بنی اسرائیل۔ تو یہ جو یہودی ہے یہ بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل میں دیکھو صرف 10 نبیوں کو چھوڑ کر، کیا اتنا یاد رکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے کتنے نبیاں ہیں کہ پورے نبیاں انہوں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل میں سے۔ اگر اسے اور اچھا سمجھنا بولے تو صرف 10 نبیوں کو چھوڑ کر باقیہ پورے کے پورے نبیاں بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اب بنی اسرائیل بولے تو ابراہیم علیہ السلام کو 2 بچے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبیاں نہیں آئے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ بنی اسرائیل بولے تو یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل،
ایک بیٹے اسحاق، اسحاق کے ایک بیٹے کا نام یعقوب، یعقوب کا اور ایک نام اسرائیل، تو ان کی نسل سے اسرائیل سے۔ اب یعقوب کا نام کیا نام، اب ایک نام کیا نام، اسرائیل۔ یعقوب کے 12 بچے، 12 بچوں میں سے ایک بچے یوسف نبی ہے۔ اب پھر ان کے بعد نبیاں آتے گئے کہ سب بھی نبیاں، 10 نبیوں کو چھوڑ کر بقیہ پوری نبیاں بنی اسرائیل میں سے آئے۔ آگے چلے تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کیا دیا، کتاب دیا، نبیاں ان کے اندر آئے تھے وہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات وہ لوگ مانے نہیں۔ اللہ ان کو کہیں گے، اللہ انعامات دیا، 40 سال تک کوئی کام دھام نہیں ان کو، اللہ آسمان سے اتارتا تھا روزی، کھاتے رہنا پیتے رہنا، اللہ کرتے رہنا، کوئی کام نہیں ان کو، کیا بھی کام نہیں تھا 40 سال تک۔ اللہ اتنا آسان تو اللہ ہم کو بھی نہیں دیا، موقع ان کو دیا تھا، لیکن وہ لوگ نافرمانی کر دی ہے بچڑی کی۔ اللہ جو یہ اللہ نے 40 سال تک اللہ من سلوا کھلوایا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اللہ نبیوں کو بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرعون کے ظلم سے والا بچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو پتھر سے موسیٰ علیہ السلام مارے تو پانی نکلا، چشمے نکلے، یہ سب اللہ، اور وہی کہیں اللہ انعامات دیا ان کو۔ یہ سب ہونے کے بعد بھی لوگ نافرمانی کر دی اللہ کی، شرک میں لگ گئے، بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، نبیوں کو قتل کیے، نبیوں کو قتل کیے لوگ۔ ایسے ایک اور بہت ساری حرکتیں تھیں ان کی، اور ان کی حرکتیں کیا، یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی، انہوں نے کیا سمجھتے تھے اپنے حساب سے، جنت ہماری اون پراپرٹی، ہمیں جانے کا، اگر کوئی جنت میں جانا ہے تو پھر یہودی ہونا، عیسائی ہونا، اور ایسا بولتے تھے یہ لوگ، ان کا خیال تھا یہ سب، یہ لوگ اس کی حرکتیں تھیں ان کی۔ اب دیکھو وہ گائے کا قصہ، سورہ کا نام کیا نام، بقرہ، مانا کیا، گائے، وہ قصہ سناؤ۔ تو دیکھو سورہ قصہ کیا ہے، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی زندگی کے اندر ایک آدمی کو مار ڈالتا، مار ڈالنے کے بعد اسے مار دیا، اب مر گیا، اب اس کے جو بھائی وغیرہ بیٹے رہتی ہیں کیا، وارثاں بولتے ہیں اس کے، تو اس کے وارث دارا کیا کریں، اب ان کو کون مارنے والا نہیں ہو رہا کسی بھی، اسے مار دیا بھائی، لیکن مر گئے سو آدمی کو کون ماری کرے گا کسے معلوم نہیں ہے۔ اب معلوم کرنا کیسا، انہوں نے جا کو اس زمانے کے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ جا کو بول دی، موسیٰ تمہیں اللہ کے پیغمبر نے کیا، ہمارے آدمی کو کون ماری کہ ہمارے آدمی کو تو بتا کو بولتی ان کو۔ انہوں نے کیا کرتی، اللہ سے نبیوں سے کانٹیکٹ کرتا ہے، تو اللہ سے انہوں وہی کی طرح سے بات کر کو بولتی، اللہ کیا بولتی بولے تو دیکھو اسے کون مارے تو آپ معلوم بنا تو ایک ہی کام کرو، کیا کرنا ہے، ایک گائے کو ذبح کرو کیا کرو، اس کا ٹکڑا گوشت نکال کو یہ مرکز آدمی کے اوپر لگاؤ، رکھو اس کے اوپر، ان زندہ ہوتا اور پھر اسے کون مارے کی نام بولتا پھر مر جاتا۔ یہ کئی کو اللہ کریم بولے تو اس سے ایک سبق، یہ قصہ کئی کو ہم بولے تو اس سے ایک سبق کیا ہے، یہودیوں میں سے کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے مانتے نہیں تھے وہ لوگ، ابھی دوبارہ زندہ ہوا نہیں ہوا، یہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا قصہ کرے سو سمجھ جا گا قصہ، آگے چلے۔ اب پھر اس کے بعد میں بلد نخے کرتی ہوں لوگ، وہ اللہ ان کو گئی کاٹ رہے بابلے تو خالی اللہ کیا بولی، خالی گئی کاٹ کو ٹکڑا رکھو بولے سو، ہجے حفاظت کرتی، موسیٰ علیہ السلام کو دم کھا لیتی کوئی سی گئی ہونا، جوان ہونا نہیں ہونا، وہ کیا تو یہ حضرت چلا ہونا کیا، وہ یہ الٹے جیسے سوال کرتے کہ اللہ کی طرف سے سب تو خانون بنتے گئے، وہ قصہ ایسا ویسے ایک آدمی قتل کرتا ہوتا، کون قتل کرے معاف نہیں ہوتا، موسیٰ سے کو پوچھتی، موسیٰ علیہ السلام بولتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا، ایک کو گائے ذبح کر کو مر گیا سبزی کے اوپر لگاؤ، زندہ ہوتا کون مرنے والے نام بولتا پھر مر جاتا کر کے۔ آگے پھر وہ یہودیوں کا تذکرہ ہے، حرکتیں ان کی، وہ لوگ اپنے آپ کو ہمیں جنتی ہو کر سمجھتے تھے، ہمارے کو عذاب نہیں ہوتا تو بولتے تھے لوگ، دیکھو وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، دیکھو وہ لوگ کیا بولی، دیکھو لن تمسنا النار، آگ ہمارے کو چیٹس نہیں بولتی ہے، آگ چیٹی نہیں کرتا ہے بھائی، کیا تمہاری خاص پراپرٹی کا جنت ہماری جہنم میں جاتے ہیں، ہمیں چیٹت نہیں جنم بولتی ہے، ٹچ بھی نہیں کرتی ہے، لن تمسنا النار، مس کرنا بولے تو ٹچ کرنا، چیٹت نہیں بولتی ہے، الا ایاما معدودا، اگر ہمیں کیا تو ایسے جہنم میں چل گئے تو ہمیں چند دن ہتی بولتی ہے، یہ خالی باتیں ان کے، تو اللہ تعالیٰ باتیں بولتی ہیں، ان کا جواب دیتی، کون کیا ہونا ہے کہ باتیں معلوم ہوتا، جنم جانے کے بعد مرنے کا معلوم ہوتا، ان کی وہ حرکتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اللہ نازل کرتے ہیں، بابل کے پاس ایک شہر ہے، تو وہاں اللہ 2 فرشتوں کو انسان بنا نازل کرتی، وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جادو سیکھا کو بھیجتی انسانوں کو ٹیسٹ کرنے کے واسطے، کون جادو سیکھ کو آڑے کھڑے کاما کرتی، اب وہ کئی کو تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ بنا کو بھیجے، سو ایک تو انسانوں کو ٹیسٹ کرنا ہے، دوسرا کیا بولے تو جادو میں معجزے میں فرق کیا ہے بتانے کے لیے تھے، ایسا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انسان بنا کو بھیجے تھے۔ یہاں تک آگے دیکھو، آگے یہودیوں کی حرکت کیا ہے، ایک لفظ ہے یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اب دیکھو یہ راعنا جو لفظ ہے، یہ دیکھو ذرا معنی سمجھو اس کا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، ترجمہ کیا،
اے ایمان والے بندو تمہیں رائنا بولنا کو بولتی اللہ تعالیٰ. کیا بولنا ہے پھر؟ وقول انظرنا واسمعوا، انظرنا بول کو بولو ابھی زبان میں. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صحابہ، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بولتی کیا بول کر؟ اے صحابہ تمہیں نبی سے اگر بات کرنا ہے تو تمہیں کیا بولو؟ کہ رسول اللہ ہماری طرف دیکھو، ہماری طرف توجہ کرو، نظر ڈالو، ایسا بولنا ہے تو یہ لفظ استعمال کرو. کون سا؟ انظرنا کو بولو بولتی اللہ تعالیٰ. لا تقولوا راعنا، راعنا بولنا کو بولتی ہے اللہ تعالیٰ. کئی کو راعنا کے ایک معنی یہودی لوگ کیا بولتے تھے؟ یہودی لوگ ایک راعنا کا ایک معنی کیا ہے؟ ایک معنی تو راعنا کا چرواہا، اور ایک معنی کیا ہے اس کا؟ تو اور ایک معنی اس کا دوسری زبان میں دوسرا معنی ہے اس کا. چرواہا دوسری زبان میں معنی ہے سو. راعینا چرواہا، راعینا الگ معنی ہے اس کا. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ راعینا توجہ کرو گش معنی اس کا بھی. لیکن یہودی لوگ کیا بولتے تھے؟ راعینا نہیں بولتے تھے، راعینا بولتے تھے. راعینا کا تو دیکھو توجہ کرو گش معنی اس کا بھی، راعینا کا تو چرواہا. خالی ذرا کھینچو تو کیا ہو گیا؟ اب معنی بدل گیا. اب وہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے، ایسا بولتے تھے. راعینا کا کو بول کو کھینچ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بولتے تھے، تو ہمارا چرواہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے. اب انہوں یہودیوں کے پاس علم تھا، کتاب تھی ان کے پاس، مکے والوں کے پاس کتاب نہیں تھی. انہوں کیا سمجھے؟ بھائی نبیوں کو ایسا دعانا کہ کیا تو بھی ان کے خاندان میں بلے نبی آئے تھے نہیں کیا؟ نبیوں کو ایسا بولنا کہ وہ صحابہ بھی کیا شروع کر لی، مسلمان بھی ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بولتے تھے راعینا بول کو. تو اللہ تعالیٰ کیا بولی؟ ایسا بولنا کو راعینا کو بولنا کو، راعینا کو بولنا کو تمہیں کیا بولو؟ انظرنا کو بولو، رسول اللہ دیکھو کو بولو. پوائنٹ نوٹ. اللہ دیکھو خالی لفظ میں انہوں جو لفظ استعمال کرتے تھے لوگ چھیڑنے کے لیے، تجدید دینے کے لیے، خالی راعینا مانا کیا؟ دیکھو مطلب بول کر. اللہ بول نہیں سکتا دوسرے سے، کیا اللہ کیا بول رہی؟ انظرنا بولو بولتی اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ دیکھو خالی لفظ میں اللہ تعالیٰ انہوں جو لفظ بول رہی وہ لفظ میں استعمال کرنا کو اللہ بولتی ہیں. اب طور طریقہ اللہ کیا مداش کریں گے؟ خالی انہوں جو لفظ بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لفظ تمہیں بولنا کو بولتی ہیں اللہ تعالیٰ. اب میں طور طریقہ یہودیوں کا عیسیٰ کا اگر ہمیں اختیار کریں تو اللہ کو کیا پسند آتا؟ نہیں آتا. اس لیے ہمیں ہمارے نبی کے طریقے کو ہمیں چلنا. سو یہ ان کی حرکت تھی، اللہ تعالیٰ اسے ایسا بولنا کو اللہ مسلمانوں کو ان کو منع کیا اللہ تعالیٰ. آگے دیکھو، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کیا. کیا بات ہے وہ؟ تحویل قبلہ. آگے دوسرے بارے میں وہی بات ہے بولوں گا آگے. تو یہاں کیا ہے؟ یہ لوگ یہودی لوگ اس طرف منہ رخ نماز پڑھتے تھے، اس طرف بیت المقدس ملک شام فلسطین، اس طرف منہ رخ نماز پڑھتے تھے. تو مسلمان لوگ اس طرف منہ رخ نماز پڑھتے تھے. تو یہودیوں کو تکلیف ہوتی تھی. بعد میں کیا ہو گیا؟ بعد میں چند دن تک 16-17 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حکم آتا اس طرف منہ رخ نماز پڑھتی. اس طرف یہ کس کی کون پڑھتے تھے؟ اس طرف یہودی عیسائی لوگ پڑھتے تھے. تو جب مسلمان لوگ بھی اللہ کے حکم سے اس طرف نماز پڑھنے لگ گئے تو یہودی خوش ہونے لگے. مسلمانوں کو ہمارے کو چھوڑ کر، ہمارے طریقے کو چھوڑ کر ان کے لیے کون سا طریقہ ہے کا بول کو مسلمان ہر کچھ فالو کرنے کو لوگ خوش ہو گئے. بعد میں دوسرے بارے میں آ گئے وہ. اللہ تعالیٰ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہتی ہے کعبۃ اللہ سے قبلہ بنا کر اس طرف قبلہ بنا کر بول. آگے اللہ تعالیٰ آیت نازل کر اللہ تعالیٰ بدل لاتی قبلہ. یہ آیت یہاں بیان کی گئی ہے. مطلب کیا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ بھائی اللہ تعالیٰ ادھر ادھر نہیں، ہمیں ادھر نماز پڑھنا ادھر نماز پڑھنا نہیں. اللہ ادھر بولو ادھر نماز پڑھنا سو میں، اللہ ادھر بولو ادھر پڑھتی، ادھر بولو ادھر پڑھتی. ہمیں تمہارے حکم کے تمہیں کرتے ہو کرتے نہیں. میں لوگ یہودیاں ادھر پڑھتی ہوں پڑھتے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے سو اللہ پڑھو کو بولے پڑھے سو. اللہ ادھر پڑھو بولے ادھر پڑھتی ہے، اللہ ادھر پڑھو ادھر پڑھو. یہ ہمیں اصل چیز کیا اس میں سمجھنا کیا ہے؟ ہمیں مسلمان لوگوں اللہ کے رسول کے حکم کے فالوور ختم. انہوں کیوں کرو بولے کدھر پڑھو وہ پڑھتی ہیں. یہ لوگ خوش ہو گئی مسلمان ہم فالو کرتے ہیں. آگے دیکھو، یہودی لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے ان کی جواب میں سے. تو لیکن یہ لوگ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا. یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنائے، کعبۃ اللہ بنا کر دعا کیے. کیا دعا کیے؟ اے اللہ قیامت یہ آخری نبی جو آئیں گے تیرے، اللہ وہ نبی کو میری اولاد میں سے بنا دے. دعا کی. مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام بھی چاہتی ہی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. جب ابراہیم کے دادا، یہودیوں کے دادا کون؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو پھر تمہارے دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا کرتے ہیں؟ تو پھر تمہارے لیے سبق ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے تو کیا کرو؟ وہ فالو کرو. لیکن لوگ فالو کرتے نہیں، ہم ابراہیم کو مانتے بولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام خود ان کو دعا مانگو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن لوگ مانتے نہیں. سر ابراہیم صاحب کو مانتی بولتے تھے. ابراہیم خود ان کو مانتی ہیں. انہوں ان کے پوتر دیکھے تو ان کو ماننے تیار نہیں ہے. کہتا جی میں دیکھ لوں گا. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتوں کو بیان کیا. وہی ان کے وقالوا کونوا هودا اور تهتدوا. وہی بولتی ہوں اگر وقالوا یہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کونوا هودا اور نصارا. تمہیں اگر ہدایت پانا تو کیا کرو؟
ہودن او نصارا، تمہیں اگر ہدایت ہونا ہے، تمہیں اگر جنت ہوتا کیا کرو؟ ہودن او نصارا، یا تو عیسائی بن جاؤ یا تو پھر ہندو بن یہودی بن جاؤ. یہ لوگ بولتے ہیں ہدایت ہونا تو یہ لوگ بولتی ہیں. اللہ کیا بولتی ہے؟ ابھی صلی اللہ بولتی ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. بھئی ہدایت پانے کے لیے ملت ابراہیمی دین اسلام پر چلنا سو، ابراہیم علیہ السلام طریقے پر چلنا سو. اب پھر یہ لوگ دیکھو تو وہ یہ بولتی وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں وہ مشرک نہیں تھے، ان کے دین میں شرک نہیں تھا. یہ لوگ وہی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. دیکھو آخر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا اللہ تعالیٰ شان بیان کیا ہے. تو سورہ کے شروع میں بھی پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو اللہ کہا کہ تمہیں صحابہ کو فالو کرو، صحابہ سب کے ایمان لاؤ کا بولو. اور پارے کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان تمہیں کیسا لاؤ؟ صحابہ کے سر کا ایمان لاؤ. اگر تمہارا ایمان صحابہ کے سر کا ہے تو پھر تمہیں ہدایت پا جاؤ گے. دیکھو پارے کے شروع میں بھی صحابہ کی شان اللہ بیان کیا، منافقوں سے کہا کہ تمہیں صحابہ کے سر کا ایمان لاؤ کر. اللہ پارے کے آخر میں وہی بولتا ہے کہ تمہیں صحابہ کے سر کا ایمان لاؤ کر. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کے صحیح ایمان لا کر دنیا آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے.